أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ چوتھے پارے کا 8ویں حصہ تلاوت کیا گیا ہے. جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ پچھلے سنگوا سے چل رہا ہے. ابھی بھی اسی کے متعلقات ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا تھا اگر کوئی مصیبت یا تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو اس کے پچھلے اعمال کا شاخسانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شیطان ان کو بہکا دیتا ہے یا پھسلا دیتا ہے ان پچھلے اعمال کی وجہ سے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے اس کی عبادت گزارانہ زندگی اور زاہدانہ طرز عمل کے باوجود کوئی بات ایسی پہنچ جائے تو اپنی پچھلے اعمال کو یاد کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی پاداش میں اس کو ایسے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے شیطان اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, پھسلا دیا ہے, یہ سبز باز دکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی وجہ سے ان چیزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بارگاہ الہی میں ہمیشہ 10 بدوار رہنا, توبہ استغفار کرتے رہنا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی جو لغزش ہو گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی میدان احد میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیا۔ علماء فرما چکے ہیں اب قتل کی گنجائش نہیں رہی کسی کو بھی قیامت تک کے لیے، اور صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو معاف فرما دیا ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دی کہ ان کے حق میں دعا کریں، بارگاہ الہی میں وہ آگے آئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی مومن کے لیے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کی ظاہری یا باطنی مشابہت کرے یا ان کی طرح طرز عمل اختیار کرے۔ اپنی ذات سے متعلق بھی، اپنے ذات کے متعلقات سے متعلق بھی، دونوں میں ان کی مشابہت سے یا ان کے طرز عمل سے بچنا چاہیے۔ اسی ترغیب اس میں دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کیا کہا تھا اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے کہ جب تم کسی سفر میں ہوتے ہو یا کسی جنگ میں ہوتے ہو اور تم کو کوئی اتفاقی طور پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہو، تو اگر تم ایسی صورت میں ہمارے پاس ہوتے تو وما قتلوا، نہ مرتے تم اور نہ تم کو قتل کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو حسرت بنا دیا ان کے لیے جو ان کے دلوں میں تھی۔ بات یہ ہے کہ جب یہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں گئے یا کسی سفر پر جاتے اور اتفاقی طور پر کوئی حادثہ ان کو پیش آ جاتا کہ میدان جہاد میں وہ شہید کر دیے جاتے قتل، تو یہ حسرت سے کہتے کہ کاش ہماری بات مان لیتے، بلکہ ہمدردی کرتے ہوئے رونی صورت بناتے اور ان کی شان سے کہتے کہ کیا حادثہ پیش آ گیا، غنیمت سنتے تو نہ مارے جاتے، نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، ان کی چکر میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کے خدا اور مکر فریب کی چال میں مت آ جاؤ کہ وہ لوگ ایسا کہیں گے تمہارے ساتھ اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانتے تو نہ جاتے۔ یہ بات درست نہیں ہے ان کی، یہ بات تو ان کے لیے حسرت کے طور پر رہے گی، ان کی حسرت دل کے دل ہی میں رہے گی۔ جب مسلمانوں سے کہتے ایسی بات تو مسلمان اس کے خلاف کرتے، وہ برابر جنگوں میں جاتے۔ اگر باپ شہید ہو جاتا تو بیٹا کفن باندھ کے تیاری کرتا، بھائی اگر شہید ہو جاتا تو دوسرا بھائی اس کو دفن کرتا اور میدان جہاد میں جانے کی تیاری کرتا۔ ماں اپنے ایک بچے کو دفن کرتی تو دوسرے بچے کو دودھ کا واسطہ دلا کے یاد دلاتی کہ تو پیدا ہوا ہے، میرے دودھ کی قسم جا میدان جہاد میں اور شہید ہو جا۔ تو ان کی حسرت دل ہی میں رہے گی، مسلمان کوئی بات مانے نہیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ حسرت بنا دیا ان کو، اور ہمیشہ حسرت میں رہے اس میں کہ کاش ہماری بات مان کے یہ لوگ میدان جہاد سے رک جاتے یا کسی سفر پر رک جاتے یا اپنے نبی کا ساتھ دینے سے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو متنبع کر دیا کہ تم ان کے چال میں نہیں آنا، ان کے مکر و فریب میں نہیں آنا، ان کی طرح مت ہو جانا، ان کافروں کی طرح جن کے دل میں تو کفر ہے، بظاہر زبان پر کلمہ ہے، نفاق ہے ان کے دلوں میں، اور بظاہر منافق ہیں وہ، لیکن دل میں تو کفر ہے ان کے اندر، ان کی قول، ان کے کسی فعل پر عمل نہیں کرنا، ان کی باتیں نہیں سننا، اور مسلمان سنتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی یہ حسرت کو دل ہی میں رکھ دیا، وہ کبھی پوری نہ کر سکے، اور فرمایا واللہ یحیی ویمیت، مارنے والا زندہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو موت دینے والا ہی اللہ ہے، کسی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ موت و حیات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ موت دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں رہے تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ موت سے بچ جائے،
اور اگر میدان جہاد میں اتر جائے قتل و غارت گیری کے درمیان میں، توپ و تفنگ کے درمیان میں، اور ہوائی جہازوں سے بموں گرانے کے حالات میں رہے اور کسی سمندری حملے کے پیش نظر وہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو بچانا چاہتا تو کوئی مار نہیں سکتا، کوئی گولی، کوئی بم اور کوئی طاقت اس کو فنا نہیں کر سکتی، اللہ اس کا محافظ و مددگار ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں موت و حیات تو قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ تم یہ گمان کر رہے ہیں کہ میدان میں جہاد میں جانے سے مر گئے، تمہارا کچھ سوچنا درست نہیں ہے۔ تم گھر میں بھی ہوتے تو یہ گارنٹی بتاؤ کتنے لوگ گھروں میں مر گئے ہیں، تم بھی مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر ہو یا میدان جہاد میں ہو، جس کو بچانا چاہتا ہے وہ بچا لیتا ہے، جس کو مارنا چاہتا ہے وہ مارتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم مارے جائیں اللہ کے راستے میں، شہید کر دیے جائیں یا مر جائیں، تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جس کو سارے لوگ جمع کر کے رکھیں۔ ساز و سامان جو جمع کر رہے ہیں، یہ سارے ساز و سامان سے دنیا کی اللہ کی راہ میں مر جانا بہتر ہے، اس کی مغفرت اور رحمت ہے اس کے ساتھ۔ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو مغفرت اور رحمت اللہ کی اس کے پر سایہ فکن ہو جاتا ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونا؟ جو کچھ دنیا میں نعمتیں جمع کر رہا ہے آدمی، اس سب سے تو اللہ کی رحمت اور مغفرت بہتر ہے۔ ساری چیزیں جمع کر کے بھی آدمی کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور اللہ کی مغفرت و رحمت اس کا استقبال نہ کرے، اس پر سایہ فکن نہ ہو، تو دنیا کی ساری چیزیں تو دوسروں کے لیے رہ جائیں گی اور خود بھی خسارے میں رہ جائے گا۔ تو اس سے تو بہتر ہے وَلَئِن مُتُّمْ وَقُلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، وَلَوْ فَرْضَ اگر تم مر بھی جائیں، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، وَلَئِن مُتُّمْ اگر تم مر جائیں، وَأَوْ قُتِلْتُمْ یا مار دیے جائیں، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سبھی کو تو اللہ کی طرف جانا ہے، بچنے والا بھی ایک دن اللہ کی طرف جائے گا، جو مر گیا وہ بھی اللہ کی طرف جائے گا، ہر شخص اللہ کی طرف جائے گا، اس کو تو کوئی بچے گا نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پروردگار عالم کی رحمت آپ کے دل کو نرم نہ کرتی، لنت لہم، آپ نرم دل نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، پہلے ہی میں اس سے ہی آپ میں یہ صفت موجود ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اس کو ملین کر دیا ہے، نرم کر دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام کا اجتماع آپ کے اطراف میں نہیں ہوتا۔ آپ کی رحمت قلبی کی وجہ سے، آپ سخت دل نہ ہونے کی وجہ سے، سب صحابہ آپ کے طرف میں پروانوں کی طرح، جس طرح شمع کے طرف پروانے رہتے ہیں، صحابہ آپ کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے اور سخت دل ہوتے تو کوئی سزا کے خوف سے بھاگ جاتا، غلطی ہوتی تو سزا کے خوف سے بھاگ جاتا، آتا نہیں آپ پاس، کوئی آپ کے غیظ و غضب کی وجہ سے بھاگ جاتا۔ آپ تو بڑے نرم دل ہیں اور اللہ نے اپنی رحمت آپ پر خاص کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے آپ سخت دل نہیں ہیں، تبھی تو یہ پروانوں کا ہجوم آپ کے اطراف میں ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ تو پہلے سے ہی کوئی گرفت نہیں کر رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کے اندر صحابہ اکرام سے ایک لغزش ہو گئی، اس کے بعد جو حادثہ پیش آیا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، خود حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس کے باوجود جن کے دلوں میں مضبوط ایمان نہیں تھا، یہ جو منافق تھے وہ دور جانے لگے، بھاگنے لگے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں نہ رہے ہیں، آپ کے لوگ سمجھ گئے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، بھاگنے لگے۔ وہی لوگ ثابت قدم رہے جو مضبوط ایمان والے تھے، اکابر صحابہ تھے۔ حضور اکرم ان لوگوں کو آواز دینے لگے، آؤ کہاں جا رہے ہیں، آؤ کہاں جا رہے ہیں، میں تمہارا رسول ہوں، میں تو خود تمہارے درمیان میں ہوں، تمہاری اس جنگ کا سپہ سالار تو میں ہوں، تمہارا رسول تمہارے درمیان میں، چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہیں، آؤ۔ لوگوں نے آواز نہیں سنی، ایک صحابی نے آواز لگایا کہ حضور موجود ہیں، پلٹ کے پھر وہ لوگ آنے لگے جن کے دلوں میں ایمان مضبوط نہ تھا۔ بعض صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ اب حضور ہی نہ رہے تو ہم لڑکے کیا کریں، حضور بچے سے برابر آواز دینے لگے، ان کی لفظ پہ تنبیہ نہیں کی، حضور غصے کا اظہار نہیں کیا،
کہ تمہاری لغزش کی وجہ سے ساری کایا پلٹ گئی ہے، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ حضور بلانے لگے ان کو کہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، اے میرے محبوب فاعف عنہم، آپ معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ہدایت ہے اور حضور بھی کوئی گرفت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر گرفت کرتے تو کوئی صحابی نظر نہیں آتا، کوئی اجتماع نہیں ہوتا۔ اگر سزا کا خوف ہوتا کسی صحابی کو پلٹ کر حضور کی بارگاہ کا رخ نہ کرتا۔ فاعف عنہم، آپ معاف کر دیجیے۔ اتنا ہی نہیں کہ میرے محبوب واستغفر لہم، آپ میری بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے، آپ سفارش بھی کیجیے۔ خود قرآن بتا رہا ہے اللہ کی ہدایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ خود بھی معاف کر دیں اور ان کی معافی کے لیے میری بارگاہ میں آپ سفارش بھی فرمائیں۔ دیکھو حضور کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، واسطہ بنایا ہے حضور کے وسیلے سے، حالانکہ خود معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، یہ کافی تھا۔ حضور بھی معاف کر دیا، یہ کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تو معاف کر دیا ہوں، آپ بھی معاف کر دیا ہوں، آپ کی زبان مبارک سے ہماری بارگاہ میں ہم سفارش چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی سفارش رد نہیں کی جاتی، آپ سفارش کیجیے۔ قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے، اسلامی یہ طریقہ ہے کہ دیکھو حضور کو وسیلہ بنا لو، حضور کو ہماری بارگاہ میں سفارشی بنا لو، شفیع بنا لو۔ قرآن کی ہدایت ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے، حالانکہ اللہ معاف کر دیا تھا، حضور بھی معاف کر دیے تھے، پھر یہ کہنا کہ واستغفر لہم، آپ ہماری بارگاہ میں سفارش کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گرفت کرے تو رسول کی بارگاہ کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ حضور کی بارگاہ میں چلا جائے۔ خود قرآن ہدایت دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب رسول سفارش کر دے اور اللہ کا مجرم بارگاہ رسالت میں آیا اور رسالت سے بارگاہ رسالت سے سفارش کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش کو قبول کر کے معاف کر دے سکے۔ برخلاف اس کے رسول کی بارگاہ کا مجرم بارگاہ الہی میں جائے تو کوئی اس کے لیے دروازہ کھلوا دے۔ حضور کا مجرم اگر بارگاہ الہی میں جائے کہ یہ درگاہ سے مجھے، یہ بارگاہ سے مجھے تو کچھ ملا نہیں ہے، دروازہ میرا کھلا، حضور کا کھلا نہیں ہے میرے لیے، اے خلاق کائنات، آپ دو جہاں کے مالک ہیں، میرے خالق بھی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، وہاں دروازہ کھلا نہیں پائے گا، کیونکہ رسول کی نظر کا معنی بارگاہ ہے خداوندی میں مقبول نہیں ہے۔ اور بارگاہ الہی کا مجرم رسول کی بارگاہ میں آ جائے، رسول سفارش کر دیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ واستغفر لہم، اے میرے محبوب آپ سفارش کر دیجئے ان کے لیے، حالانکہ اتنا کافی تھا کہ اللہ معاف کر دیا اور رسول بھی معاف کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجیے ان لوگوں کی، آپ اپنی زبان مبارک کو تو کھول دیجیے، سارا تلچٹ صاف ہو جائے گا، کوئی چیز بچے گی نہیں۔ واستغفر لہم، حضور سفارش کر دیں گے تو اللہ بھی قبول کر لے گا، سب معاف ہو جائیں گے۔ حضور کو ہدایت ہے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ہمارے کو فارمولہ مل گیا ہے کہ بارگاہ الہی میں حضور کو وسیلہ واسطہ بنا کے پیش کر، حضور جب ان کے لیے وسیلہ واسطہ بن جائے، حالانکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے دنیا جانتی ہے، کوئی حکم قرآن کا منسوخ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤ کا آ جائیں آپ پاس، شرط رکھ دیے جو مجرم ہیں ہمارے وہ آپ پاس آ جائیں، اللہ سے بھی مغفرت طلب کریں اور آپ کو اپنا وسیلہ بنا لیں۔ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائے گا، یقین کے ساتھ۔ یہ آیت قرآن کی قیامت تک ہے، قرآن قیامت تک کی ہے اور یہ آیت بھی قیامت تک کی ہے۔ آج بھی جو مجرم اللہ کا حضور کو اپنا وسیلہ بنا کے بارگاہ الہی میں پیش کر دے، حضور کی بارگاہ میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ آدمی یہاں سے چل کے چلے جائے بارگاہ رسالت مدینہ منورہ پہنچ جائے، حضور کے روضہ اقدس پر پہنچ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانے والا یہاں سے تو جا نہیں سکتا، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ ہے حضور کو اپنا وسیلہ بنا لے، بارگاہ الہی میں یہ دعا کرے، اے پروردگارا تیرے رسول رحمت کے
سبب سے، ان کے واسطے وسیلے سے میرا اس جرم کو معاف فرما دے۔ واستغفر لهم، دو طریقے سے بارگاہ الہی میں حضور کی سفارشی بنا لے۔ پھر حضور کو ارشاد ہو رہا ہے وشاورهم فی الامر، اے میرے محبوب، آپ کے صحابہ کا ہم کو اتنا خیال ہے، ان کے دل کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں، ہم کو یہ گوارا نہیں ہے آپ کے صحابہ اس لغزش کے وجہ سے رنجیدہ رہیں، ہم نے معاف کر دیا کہ رنجش ختم ہو جائے۔ آپ کو بھی ہدایت دی ہے میرے محبوب، آپ بھی معاف کر دو۔ کہ دوسری ہدایت یہ دی کہ آپ ہماری بارگاہ میں دعا کرو۔ تیسری ہدایت یہ مل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، وشاورهم فی الامر، بدستور اپنے صحابہ سے مشورہ جاری رکھیے۔ اگر آپ مشورہ کرنا چھوڑ دیں، ان کے دل میں یہ خیال آ جائے ہماری اس لفظ کی وجہ سے حضور ہم سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ مشورے کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن میں ایک جگہ یہ تو ہے وشاورهم فی الامر، قرآن میں ہے وامرهم شورى بینہم، مشورہ کرنا، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض احکام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر راست نازل ہوتے ہیں، جن چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں، اس میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایسے امور میں مشورہ کرنا جائز بھی نہیں، جس کا شرعی نص قرآن کریم میں ہو یا حدیث شریف میں۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کو جانا ہے، آپ اس میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج کروں یا نہ کروں، اس میں مشورہ کرنا تو جائز نہیں۔ ہاں ایسا مشورہ کر سکتے ہیں، میں حج کو تو جا رہا ہوں، پانی کے جہاز سے جاؤں یا ہوائی جہاز سے جاؤں، سفر کرنا ہے موٹر سے جاؤں یا وہاں تک ریل سے جاؤں، سامان کچھ ساتھ رکھوں، کس قسم کا سامان رکھوں، یہ مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حج کرنا نہیں کرنا اس معاملے میں مشورہ نہیں کر سکتے۔ اب جاؤں یا نہ جاؤں، راستہ پرامن ہے، حالات ایسے ہیں نہیں ہے، کیسے کروں، آپ مشورہ دیجیے۔ ان معاملات میں مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ جو احکام صریح قرآن کریم میں آ جائے یا حدیث شریف میں آ جائے، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور مشورہ کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ وشاورهم فی الامر، بعض باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ آپ دیکھ لیجیے معاملہ، چنانچہ حضور میں بدر میں مشورہ کیا کہ ایسی صورتحال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے جنگ بدر کے موقع پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک صحابی آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کو حکم الہی ہے، وہی الہی ہے جہاں آپ نے ڈالا ہے پڑھو، یا آپ اپنی مرضی ڈالیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، وہی الہی نہیں، میں اپنی مرضی۔ انہوں نے 10 پستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، جنگی نقطۂ نظر سے یہاں پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ آگے بڑھ کے ڈالیں گے جہاں چشمے جس پر قبضہ کر لیا جائے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، چل۔ قیدی آئے تو حضور نے مشورہ کیا، میدان احد میں جانے کے لیے حضور نے مشورہ کیا، دشمن آ رہا ہے، یہاں جنگ لڑیں مدینے کے اندر یا باہر جائیں، حضور نے مشورہ کیا۔ وشاورهم فی الامر، تو مشورہ بدستور رکھی، ان کی دل شکنی نہ ہو، ان کے دل میں یہ خیال نہ ہو۔ حضور کے صحابہ کی کتنی دل جوئی مقصود تھی، اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہا۔ حضور تو حضور ہی ہے، آپ کے صحابہ کی دل شکنی، ان کی غمگینی، ان کی رنجین کی ان کو پسند نہیں ہے۔ آپ خود بھی معاف کیجئے، ہماری بارگاہ میں ان کی سفارش بھی کرتے ہیں، اور بدستور مشورہ کیجئے۔ جب مشورہ طے پا جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ خاص بات یہ ہے، دیکھو فَإِذَا عَزَمْتُم نے بولا قرآن، فَإِذَا عَزَمْتَ حضور سے مخاطب ہے۔ چنانچہ میدان احد میں جانے کے لیے مشورہ ہوا، بعض نے کہا کہ یہیں رہ کے لڑیں، نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہاں کیوں لڑیں، شہر سے باہر جا کے لڑیں۔ رئیس المنافقین نے کہا کہ یہاں لڑیں، اور نوجوان صحابہ نے کہا کہ ہم جائیں کہ باہر شہر سے لڑیں۔ حضور سن لیے، دونوں کی بات مشورہ کر لی، مشورہ کے اندر جا کے آپ جنگی لباس پہن کے باہر آ گئے، سمجھ گئے اب صحابہ جانا ہے، چلو۔ نبی ایک مرتبہ آپ جنگی سامان سے لیس ہونے کے بعد اپنا ارادہ بدلتے گئے، جا کے لڑنا مشورہ کیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشورہ تو کرو، لیکن فیصلہ امیر کے اوپر ہے، مشورے کے خلاف اگر کوئی حکم دے تو اس کے اختیار ہے۔
اور امیر کو منتخب کرنے کا پہلے ایک فارمولہ بتا دے گا، تم میں جو ذی عقل ہو، عقل والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، عبادت ہو گار ہو، اس کو اپنا امیر بنائیں۔ مشورہ تو کرنا، وشاورہم فی الامر۔ اس لیے کسی حاکم کو یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ نہ کرے، خصوصاً دینی معاملات میں اگر علماء سے کوئی حاکم مشورہ نہیں کرتا تو اس کو معذور کر دینے کا ہو۔ جنگی معاملات میں، فن حرب کے تجربے کاروں سے مشورہ کرو، لوگوں کی فلاحی معاملات میں ان کے لیڈروں سے مشورہ کرو۔ مشورہ تو کرنا ہے، وشاورہم فی الامر۔ اگر مشورہ درست نہ آئے یا کسی وجہ سے امیر درست نہ سمجھے تو پھر اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے۔ حضور نے دونوں کی بات سن لی، اور رئیس المنافقین کی بات بھی سن لی، یہ نوجوانوں کی بات بھی سن لی۔ جا کے اندر گھر میں سے آپ تیاری کر کے آگے چلو چل کرنا ہے۔ منافقین رس گئے، یہ ہماری بات نہیں مانی گی، کوئی چنانچہ مدینہ منورہ سے تو نکلے، راستے میں یہ رئیس المنافقین 300 آدمی کو نکال ڈر کے آ کے ہماری بات نہیں سنی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب جب آپ مشورہ کر لیں اور کوئی کام کا ارادہ کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، عزم، ارادہ اور عزم دونوں میں فرق ہے۔ بعض لغت کے علماء نے کہا ہے کہ العزم والحزم واحد، دونوں ایک ہی، لیکن عزم و ارادہ میں فرق ہے۔ عزم اس چیز کو کہتے ہیں جو بحث و تکرار کے بعد، تمیز کے بعد، غور و فکر کے بعد کسی چیز پر ایک رائے قائم کر لی جائے اور اس پر عملی جامہ پہننے کے لیے تیار ہو جائے، یہ عزم۔ اور ارادہ ہوا آدمی بلا سوچے سوچے کوئی کام کر بیٹھے، ارادہ۔ بعض کے پاس دونوں ایک ہی۔ فیضا عزمتا، جب آپ اس تیار ہو جائیں، عزم ہو جائے آپ کا، اب اللہ پر بھروسہ کریے، اب حالات کو مت سوچیے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا غلط ہے، ایسی مشورہ کر لیے اور کسی بات کا عزم کر لیے، اب اللہ پر سن لیجیے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریے، اب اس سے پھرنا نہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب و علل کو چھوڑے، اسباب و علل کے بغیر کرے، بلکہ جتنے اسباب ہیں پورے اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں بیج ڈالتا ہے، ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اب اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ آسمان پہ نظریں لگائے رکھتا ہے، مولا اگر بارش ہو جائے تو سبزہ ہو کیا ہے، ہم تجھ پہ بھروسہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ اہل حق کو تو خاص طور پر اسباب و علل کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی شکست حق کی شکست ہے، اس کی فتح حق کی فتح ہے۔ اہل حق پورے اسباب اور علل کو سامنے رکھ کے پورا کر کے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے ان سب کو چھوڑ کے بارگاہ الہی سے رجوع ہوتے ہیں، استثنائیات ہیں، ان کے اپنے اپنے کرامات ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہم بعض معاملات میں، کسی چیز کی خرید و فروخت میں، ملازمت میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں، شادی بیاہ کے موقع پر رکھنے نہ رکھنے کے قصے میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کے حوالے کر دو۔ ہم نے پوری تدابیر اختیار کی، بیمار ہو جائے کوئی، دوا ڈوری، دواخانہ، بہترین ڈاکٹر کا انتظام، عمدہ دواؤں کا انتظام، عمدہ غذاؤں کا انتظام، عمدہ دیکھ بھال، بد پرہیزی سے بچانا، یہ سب اسباب کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اب اللہ کے حوالے۔ ہم نے جو حکم دیا گیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے اور اس کے علاج میں لاپرواہی کرے اور وہ مر جائے، کل قیامت کے دن اس سے بات کچھ ہوگی، ہم نے تجھے اولاد کی نعمت سے فراز کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ بیمار ہو جائے تو علاج کرو، اچھا انتخاب کرو، ڈاکٹر کا اچھا علاج کرو، تو اس نے اس میں غفلت کی۔ اب جواب دے، تو نے ایسا کیوں کیا ہماری نعمت کے ساتھ؟ اگر وہ ان تمام چیزوں کو پورا کر دیں اور اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کر لے، بھروسہ کرے، اللہ کی مرضی جو چاہے کرے، میں اپنی قوت اور بساط کے مطابق میں نے اس تمام مسائل کو اختیار کیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ایسے شخص کو دوست بھی رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے،
اور اس سے اس بابے نے کوئی بات نہیں ہوتی، کیوں نے وہ حد المقدور استطاعت کے مطابق سبھی اسباب علم کا اختیار کیا ہے۔ اِن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایک بات سنو اچھی طرح، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے فلا غالب لكم، کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، کوئی قوت غالب نہیں آ سکتا۔ نصرت الہی اگر کسی کے ساتھ ہو جائے، معمولی تنکائی کیوں نہ ہو، اس پہ کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی۔ پاش ہو جاتی، بڑی بڑی چیزیں سے اس معمولی قوت کے ساتھ ٹکرا کے پاش ہو جاتی۔ وہیں یخذلکم، اور اگر تم کو چھوڑ دے پروردگار عالم، فمن ذا الذی ینصرکم، پھر کون ہے اس کی قوت ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اس کے بعد من بعد، اللہ اگر کسی کی مدد سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر اللہ کی رضا کو چھوڑ کر آدمی مخلوق کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے، اور جس کی چاہت میں وہ کام کر رہا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوتا اور وہاں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نصرت بھی گئی، دنیا میں عزت بھی چلے گی۔ اس لیے کوئی بھی کام اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر نہیں چاہیے، اس کے احکام کو کوئی رضا نہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اللہ مددگار ہو جائے کسی معاملے میں، فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دنیا نے ایسے کئی بے شمار مناظر دیکھے، مشاہدات کیے، نصرت الہی جس کے ساتھ آ جائے 1,00,000 آدمی کی فوج غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، 1,00,000 کے مقابلے گھیر لیا تھا پورا مشکل، آپ نے اپنی تدبیروں سے اس لشکر کو نکال دیا۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بساوت غالب آ گئی۔ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ غَلِيظَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑوں پر غالب آ گئی، کثرت پر غالب آ گئی۔ کامیابی اور ناکامی کا دارومدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، ہماری نصرت پر ہے۔ جس کے ساتھ ہماری نصرت ہو جائے وہ غالب ہو جائے۔ میدان بدر میں 313 صحابہ، 1,000 وہاں مسلح، دیکھو ہماری مدد تمہارے ساتھ تھی، تم غالب آ گئے، وہ پیٹ پہ اعتبار۔ میدان احد میں بھی ہماری مدد تمہارے ساتھ تھی، تبھی تو تم غالب آ گئے تھے، فتح تم کو ہوئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمارے رسول مکرم کے حکم کے خلاف کیا، تمہاری فتح نصرت ہزیمت میں تبدیل ہو گئی، وہ لوگ غالب آ گئے صرف ان کی ایک خلاف ورزی کی وجہ سے۔ اگر وہ حکم کو بجا لاتے، اور یہاں پہ تاکید کر دی گئی، صحابہ کا خیال یہ نہیں تھا کہ حضور کی نافرمانی کریں، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب تو لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، وہ تو بھاگ رہے ہیں، لہذا وہ مقصد پورا آ گیا، اتر جائیں۔ یا یہ خیال آگا کہ چلو سب لوٹ رہے ہیں کہ حضور یہ حکم نہ دے، جس کے ہاتھ آگا وہ اسی کا ہاتھ، تم رہ جائیں۔ ان ینصرکم اللہ، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے، اب تم تو کوئی غالب نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد نصرت ساتھ نہ ہوتی تو کوئی بھی اللہ چھوڑ دیتا، تو پھر اب کوئی مددگار تمہارا نہیں اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل رکھنے والے اہل ایمان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ اعتماد رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، سارے وسائل اختیار کرتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ پر روزی فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جو کچھ ملتا ہے اللہ پر بھروسہ، بس یہ ہے اللہ کی خاطر میں نے کیا ہے، محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے، بیماری میں علاج کرایا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے میرا، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کام کے لیے میں تو مقدور پر کوشش کی ہے، تجارت کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، زراعت کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ میں، پورا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ ان چیزوں کو نافذ نہیں سمجھنا چاہیے، دنیا میں جو کچھ بھرپور کوشش کرنا، حقیقت اللہ کے ہاتھ میں۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت۔ ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے گا، وہ خیانت شدہ مال کے ساتھ قیامت میں آئے گا پھر ہمارے سامنے۔ چنانچہ ایک جنگ میں ایک صاحب انتقال کر گئے، شہید ہو گئے،
صحابہ جنازہ تیار کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جنازہ تیار. انہوں نے فرمایا تم اور تمہارے دوست ان کا جنازہ پڑھو، میں نہیں آؤں. صحابہ کے حالات تغیر ہو گئے، چہرہ بدل گیا. جب حضور دیکھے کہ صحابہ کے چہروں کی حالت تو پھر فرمانے لگے کہ تمہارا دوست مال غنیمت میں کچھ حصہ خیانت کر لیا. صحابہ کرام جنازے کو چھوڑ کے جا کے اس کے مال کو تلاش کریں. تو اس کو مال کو تلاش کرے تو تھوڑا سا اون نکلا ان کے مال میں، جو مال غنیمت تھوڑا سا چند تنکے نکلے. حدیث شریف میں آیا ہے چند تنکے نکلے اس کو، اور جس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں تھی. انہوں نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. مال غنیمت میں قیانت کا یغل قیانت کو بولتے ہیں، اور مال غنیمت کی قیانت پر زیادہ اصلاح ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ اس کا اطلاق سب پر ہوگا. مساجد، مقابر، مدارس، معاہد، اوقافی جتنے ادارے ہیں ان سب کے مال میں قیادت کرنے کا بھی یہی ہوگا، اس میں قیادت نہ کی جائے. اور لوگ اس مال میں زیادہ قیادت کرتے ہیں برخلاف امانت کے. حالانکہ وہ اوقافی ادارے ہیں، اللہ کی ملکیت میں لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اس کو وقف کیا ہے، اس کی حفاظت کرتے، اس کی دیانتداری سے کام لیتے. ان کی مال کی حفاظت کرنے کے بجائے دوسرے اداروں سے زیادہ خیانت کرتے. کیوں؟ کہ اس میں کوئی مالک متعین مشخص نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کسی ایسے مال میں خیانت کرنا تمام عوام کے مال میں خیانت کرنے کے برابر ہے. لوگ چندے لیتے ہیں بیت المال میں لا کے، مساجد میں لا کے اپنا مال دیتے ہیں. اگر خیانت کرے تو کس سے معافی چاہتے پھرے گا؟ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کیا وہ اپنے خیانت شدہ مال کے ساتھ قیامت میں آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سارے اہل محشر کے سامنے رسوا کرے گا. اس کے دل میں خواہش ہوگی کاش مجھے جہنم میں ڈھکل دیا جاتا، اس رسوائی سے بچا دیا جاتا تو اچھا تھا. جہنم قبول اگر یہ رسوائی قبول دی. 2 قسم کے عذاب ہوں گے اس کو، ایک تو جہنم میں ہی ملے گی، دوسرے رسوائی بھی کیا جائے گا اس کو. عوامی اداروں میں کبھی خیانت نہیں کرنا، اوقافی اداروں میں. ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھو قرآن کا تو یہ حکم ہے اور ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے. کیوں؟ آخرت کو فراموش کر دیں. جتنی حق تلفیاں اوقافی اداروں میں ہوتی ہیں اور کسی محکمہ میں نہیں ہوتی. سب میں زیادہ مسلمان اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے رشوت دے کے آتا ہے. غیر مسلم تو اس کا کوئی سربراہ نہیں بن سکتا. اس کے کھانے کے لیے کتنی اوقافی ادارے ہیں جو بیچ دی گئی ہیں، جن کی بڑی بڑی فیلیں کھلی ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کے ساتھ قیامت میں آئیں گے. مسجد کے مال میں، خانقاہوں کے مال میں کبھی خیانت نہیں کرنا. اوقافی اداروں میں، بیت المال کے مال میں یہ عوام کا مال ہوتا ہے جو دے دیتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ اس کا مالک ہے، اس لیے خیانت کرتے ہیں. کوئی مشخص نہیں ہے اس کا، کسی کے دل میں ملال نہیں ہوگا. چند لوگ ہوتے ہیں جو ملول ہو کے بےچین ہو کے اٹھ جاتے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جاتی، کیونکہ سبھی پرزے ایسے ہیں. ایک پرزہ اچھا ہونے سے کیا ہوتا ہے اسی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. وما كان للنبي ان يغل ومن يغل يأتي. حضور پوچھے بعد مدینہ منورہ آنے کے بعد، یہ میدان احد میں جو تیر انداز اتر گئے تھے، یہ تم کس چیز نے آمدہ کرا میرے حکم کی خلاف ورزی میں؟ تو جو جواب انہوں نے دیا وہ اطمینان بخش نہیں تھا، کمزور جواب تھا، کیونکہ اصل جواب نہیں دے رہے تھے. حضور نے فرمایا بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے، انا ہم انصاف نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، مال غنیمت تمہارے ساتھ تقسیم نہیں کریں گے. لا نقسم، تمہارے دلوں میں تم نے یہ خیال کیا تھا، اس خیال سے ادھر چھوڑ کے اتر گئے تھے. کیا اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے. ان کوتاہیوں کو حکم ہوا کہ اللہ نے فرمایا معاف کر دیا. حضور آپ بھی معاف کر دیں اور بارگاہ الہی میں سفارش کر دیں. کسی نبی کے لیے کبھی کوئی نبی ایسا نہیں کیا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے قیامت. کل نفس بما کسبت رہین. قرآن کہتا ہے ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں رہنے اللہ کی بارگاہ میں وہ چھڑانا پڑے گا. میدان حشر میں اپنی زندگی کو چھڑانا پڑے گا، اپنی ذات کو اس رہن سے چھڑانا پڑے گا. ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. اس حال میں کہ اس پر ذرہ برابر میں ظلم نہیں کیا جائے.
افمن اتبع رضوان من اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کرنے والے اور وہ لوگ جو اللہ کے غضب کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. کمن باء بسخط من اللہ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. جو ایمان نہیں لائے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کیے، اور جو لوگ اللہ کی رسول کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، ان کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جان جائے کوئی بات نہیں. ایک صحابی نے اعلان سنا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو کچھ لوگ تو بھاگ کے میدان چھوڑ کے کہ کس کے لیے لڑے، تو جس کے لیے لڑے تھے وہی نہیں رہا. ایک صحابی نے کہا جو جس کے لیے ہم لڑے تھے اب اسی کی راہ پر ہم چلنا چاہیے. اگر وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو ہم رہ کے کیا کریں، ہم بھی اسی راستے پہ لڑ کے جان دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ایک صحابی پتھر لے کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے مجھے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ میں حضور کا دیدار کرتا رہا. اب حضور ہی نہ رہے پھر آنکھیں لے کے کیا کروں میں، چھوڑنے کے لیے دیا. یہ صحابہ کا عشق و محبت تھا حضور کے ساتھ. تو حضور جس راستے پہ اپنی جان آفری کے سپرد کی ہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے، ہم بھی اسی میں جان دیں گے. بے دریا دشمنوں میں گھس گئے، لڑتے لڑتے جان دیے. افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتے رہے، اس پر چلتے رہے، یا وہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے نا. ومأواہ جہنم، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر، بڑا برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. ان کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں. درجات میں یہ فریق برابر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز ترک کر کے گھر میں بیٹھا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ کچھ تو اس کو برتری حاصل ہے. اس لیے فرمایا کہ نیک اور بد دونوں برابر نہیں ہو سکتے. رات دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ دل مردہ دل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ لوگ جو اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی کوشش حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کے غضب کے مستحق، ایسے نہیں. دونوں فرق ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ باخبر ہے، دیکھ رہا ہے جو کچھ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اب یہاں اس کے بعد ایک بات فرما رہی ہے، اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر. لقد من اللہ علی المؤمنین، جبکہ ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے. خاص بات یہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی آیت گزری ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، دعا تھی جو، اور مضمون وہی تھا آیت کا. اس میں تھوڑی تبدیلی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر. حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہے، تمام خلائق کے لیے حضور رسول ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے. رسول تو سب کے لیے رسول ہے. حضور کی ساری امت حضور کی ہے، جتنے انسان ہیں، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی حضور کی امت میں ہے. فرق اتنا ہے، ہم حضور کی امت اجابت ہے، ہم نے قبول کر لیا. وہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت دینا ہے. ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہیں تو حضور کی امت. حضور رحمت للعالمین ہے سارے لوگوں کے لیے. پھر یہ فرمانا قرآن کے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر، حضور کو مبعوث کر دیا. وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں پر احسان نہیں کیا اللہ نے، تاکہ حضور سارے رحمت للعالمین، خاص قید لگا دیا کہ مومنین پر احسان کیا. یہ ایسا ہی ہے جیسا قرآن فرمایا کہ فی ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. پھر دوسری کا فرمایا فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. دونوں میں تعارض آ گیا. قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے، مگر جو قبول کر لیا نفع اس سے ان کو اٹھا لیا. جو قبول نہیں کیا وہ اس قرآن سے نفع نہیں اٹھایا. تو اس لیے حضور مومنوں پر اللہ نے حضور کو بھیج کے احسان کیا ہے، کیونکہ حضور کی دعوت کو انہوں نے قبول کی اور انہوں نے قبول نہیں کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم، جبکہ ایک رسول ان میں سے ہے. رسول نکرہ ہے تو اس کی قید کے لانے سے حضور کی رحمت عامہ مراد ہے، اور حضور کی
وحدت مراد ہے رسالت میں کہ یہ جو دعا کی تھی اور اللہ نے جو بھیجا تھا، ایک رسول بھیجا، کئی رسول نہیں بھیجا، رسولاً ایک رسول کو ہم نے بھیجا۔ یوں تو انبیاء کئی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے، حضرت اسماعیل، اسحاق، حضرت اسحاق کی امت میں بنی اسرائیل میں بہت ان کے انبیاء ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اور دیکھو جتنے انبیاء ہیں سب بنی اسرائیل میں ہیں۔ لیکن یہاں جو مطلب ہے اس بعث فیہم رسولا، ہم نے ایک رسول بھیجا بنی اسماعیل کی اولاد سے، کوئی رسول نہیں آیا اور کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا نبوت کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہ میں نبی ہوں، کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا، اور حضور کی ولادت تک کوئی رسول نہیں آیا، صرف ان کی اولاد میں ایک ہی رسول ہے من انفسہم، اور انہیں میں سے ہے۔ کیا ہے ان کے فرائض کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اس کے آیات کو ان پر پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ یعلمہم الکتاب میں سب کچھ آئے گا، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، تو تلاوت بھی آ گئی، بیان بھی آ گیا، فہم بھی آ گیا، تفسیر بھی آ گئی، سب آ گئی، لیکن قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں ان پر۔ معلوم ہوا اس سے قرآن کی آیت کا بلا سمجھے بھی تلاوت کرنا بڑا موجب اجر ہے، یتلو علیہم آیات۔ اس لیے علماء سارے اس بات پر متفق ہیں، قرآن کو بلا سمجھے پڑھنا وہ بھی ثواب ہے، سمجھ کے پڑھے تو بہت اچھا ہے، بلا سمجھ کے پڑھنا۔ چنانچہ امت محمدیہ میں 99% لوگ ایسی تلاوت کرتے ہیں، ایک آدھ اس میں سے بھی بہت کم جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ نے جس کو فہم دیا، فرمایا یہ بھی موجب اجر ہے اس کے پڑھنے سے بھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے 100 مرتبہ اللہ کا خواب میں دیدار کیا، 100 مرتبہ، میں ہر مرتبہ اللہ سے یہ پوچھا پروردگار تیرے قرب کے لیے کیا چیز ہے، بندہ تجھ سے قریب کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے ہر مرتبہ یہ جواب ملا تلاوت قرآن سے، ہر مرتبہ۔ پھر میں نے پلٹ کے پوچھا، دیکھیے ان کے قربان جائے وہ ائمہ کے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مسائل حل کر دیے، کوئی رنجش باقی نہیں کی۔ میں نے پلٹ کے پوچھا مولا تیرا کلام کی تلاوت سمجھ کے کی جائے یا بلا سمجھے کی جائے، یہ درجہ تیرے قرب کا کیسا ملے گا؟ بولے دونوں صورتوں میں ملے گا، تلاوت بلا سمجھ کے بھی کی جائے تو یہ درجہ دیا جائے گا، سمجھ کے بھی کی جائے تو درجات اور بلند ہوں گے، کیونکہ درجات تو ہم درجات من اللہ، ہر انسانوں کے دوسرے انسان کے درمیان میں درجات میں فرق ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر ہے، کلمہ پڑھ لیا اور شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہے مومن۔ پھر ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اب وہ جو لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں، جو اس کے لیے مفاہیم اس کے سمندروں میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو پھر سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے درجات الگ ہوں گے، بلا سمجھے کے پڑھنے والوں کے درجات الگ ہوں گے، درجات میں فرق رہے گا۔ یتلو علیہم آیات، اس کی آیت ان پر تلاوت کرتے، وہی یزکیہم، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو قلوب کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، صاف و پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد احادیث شریفہ، کتاب و حکمت ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ لوگ جو اجڑ قوم، جاہل قوم، شراب جس کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، صدیوں جو جنگ ایک آدمی کے عوض میں جنگ لڑتے تھے، اندازے جہاں پانی کسی کو نہیں آتا تھا، یہ قوم آنے والی نسلوں کی معلم کیسے بن گئی، استاد کیسے بن گئی، یہ قوم حکمران کیسے بن گئی، یہ قوم ان کے سکھانے والے مربی کیسے بن گئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ کھلا گناہ مظاہر تھے، یہ رسول مکرم کی تلاوت کی برکت سے، یہ رسول مکرم کی آمد کی برکت سے، یہ رسول مکرم کی تزکیے کی برکت سے، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کی برکت سے قوم حکمراں بن گئی، یہ قوم استاد بن گئی آنے والی نسلوں کے کہتے ہیں، ورنہ کوئی جانتی نہیں تھی۔
نہ ان کو سلیقہ تھا، نہ تربیت تھی، نہ یہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان میں مبعوث ہوئے تشریف لائے تو ان کے انداز بدل گیا، یہ قوم کا مقدر بدل گیا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عندي انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب رہا یہ خیال، یہ تم کو جو مصیبت پہنچی ہے تو یہ خیال کر لیا رسول ہمارے درمیان میں ہے اور ہمارے ساتھ جنگ میں، جہاد میں ہے، اور سپہ سالار بھی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا رسول ان ہوا الا وحی ہوا، اللہ کی وحی کے خلاف نہیں کرتا، جو حکم دیا جاتا وہی کرتا ہے۔ اس کے باوجود تم کو شکست کیسا ہو گئی؟ یہ خیال آنے لگا میدان احد میں، یہ شکست ہوئی کیسا جبکہ رسول ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کا رسول بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کے لیے کیا ہے، قرآن بول رہا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ اولما اصابت مصیبت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو جیسی مصیبت تم کو پہنچی ہے قد اصبتم مثلیہا، اس سے دگنی مصیبت تو اس سے پہلے تمہارے ہاتھوں جنگ بدر میں کفار اٹھا چکے ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، تم سے دگنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ تمہارے یہاں 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، اور وہاں کیا تھا 70 آدمی ان کے مارے گئے اور 70 پکڑے گئے، دگنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ تم اگر ایک سنگل مصیبت اٹھایا تو کیا بات ہے، ایسے پہلی مصیبت ان کو پہنچ چکی ہے۔ قل تم ماننا آزاد، تم یہ کہہ رہے ہیں چلنے کی بات، یہ کیا ہو گیا ہے رسول مکرم کے ہوتے ہوئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور شاید قل هو من عند انفسکم، اے میرے محبوب فرما دیجئے ان کے جواب میں یہ مصیبت جو آئی ہے تمہارے اپنے سبب آئی ہے، تم نے ہمارے حکم کو نہ مانا، ڈرنا چھوڑ دیا، تو مصیبت تم کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ رسول مکرم ہے تمہارے درمیان میں، اللہ کا رسول خود سپہ سالار ہے، یہ مصیبت کیوں آئی ہے تم کرتے ہیں تو اس سے دوسری مصیبت دوسروں پر بھی آئی ہے۔ اب جو مصیبت آئی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، اس میں فارسی میں مقولہ ہے خود کر درا علاج نیست، اپنے ہاتھوں سے اگر کچھ کر لی ہیں، اپنے پیروں پر آپ کلاڑی مار لی ہیں تو دوسرا کیا کرے گا اس کا؟ اب اس کا تو علاج نہیں ہے۔ قل هو من عند انفسکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ تو تمہارے اپنے سبب میں آئی، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین و آسمان کے درمیان میں، یہ زمین و آسمان میں جو مصیبتیں آتی ہیں، کبھی آسمان سے کوئی بلائی نازل ہوتی ہے، کبھی آسمان پھٹے گا، کبھی تارا ٹوٹتے رہتا ہے، کبھی زبان پہ وبائیں آتی ہیں زمین پر، کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی پانی کم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نت نئی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چکن گنیا آ گیا تھا حال ہی میں، اچھے اچھے لوگ مبتلا مصیبت ہو گئے، کیوں آئی ایسی بیماری؟ اللہ نے نجات دیا اسے، فرما بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے فرما قل هو من عند انفسکم، یہ میدان احد میں جو فتح شکست سے بڑی باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے، یہ تو تمہارے اپنی وجہ سے آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر بھی اس زخم کو دھو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو مصیبت تم کو پہنچی اس دن دو فریقوں کے لڑائی کے درمیان میں، دو فریقوں کے جمع ہونے کے درمیان میں، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، تمہارا اس میں کوئی بس نہیں ہے۔ لغزش تو ہو گئی تم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صحابہ کی دلجوئی کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ہر چیز اللہ کی طرف سے، کوئی انسان کوئی چیز بنا نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو، اللہ ہی کی جانب سے۔ اگر آج ہندوستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا اور کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی دوسرا ملک شرارت کیا ہے، لیکن اللہ فرما فباذن اللہ، ہمارے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کے پیچھے ہماری قوتی کار فرما ہے، ہمارا حکم ہوا، ہمارا اشارہ ہوا تو اس نے حرکت کیا، کسی کا بیڑی بہرا حرکت نہیں کر سکتا، فباذن اللہ، اللہ کا حکم ہے حرکت میں آ جائے۔ کوئی جادو کے اثر سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ پیچھے اس کے قوت نہ دے، حکم نہ دے کہ اس میں اثر پیدا کر دے۔
جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جادوگروں نے فرعون جب اپنے لکڑیاں ڈالے اور سب سانپ بن گئے، ہمارا ہی حکم تھا لکڑی کو موسیٰ کی کہ سب کو کھا جائے، ہمارے حکم کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے تھے کہ ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، تو یہ جو دیکھے جادوگر بولے یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے نبی ایمان لے کے آئے۔ ہم ایمان سے نوازنا چاہتے تھے، ایسے حالات پیدا کرنا۔ اس کی پاداش میں گرچہ کہ فرعون نے ایسی سزا دنیا میں پہلی مرتبہ نافذ کیا کہ الٹے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پہلی مرتبہ ایسی سزا دنیا میں نافذ ہوئی۔ علماء تاریخ بتاتے ہیں ہوئی تو ہوئی، ہم تو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ہم کو مرنے والے ہیں، کسی سزا سے مر ہی گئے ہیں، آ تو گئے ہیں ہمارے پاس، ایمان کے ساتھ آ گئے ہیں، کامیاب اخروی زندگی دائمی حیات ان کی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں سنبھال رہا ہے صحابہ کو، پہلے تو بولا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی لغزش کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ پھر آگے فرمایا تم یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہماری وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بلکہ فرما رہا ہے کہ اس دن تو ہمارا حکم تھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ہم آزمانا چاہتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، مومن کون ہے منافق کون ہے، الگ الگ کرنا چاہتے تھے، آج کے دن فیصلہ کر دینا چاہتے تھے۔ اب تک منافق زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر رکھتے تھے، گرچہ کہ رسول مکرم ان کے نفاق پر مطلع تھے، لیکن بظاہر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مومنوں کی صف میں شامل تھے۔ اور ہم آج جنگ کے دن بتا دینا چاہتے تھے منافق کون ہیں۔ چنانچہ رئیس المنافقین 300 آدمی کو نکلنے کے باوجود ایک منافق کی چھوٹی جماعت رہ گئی، جیسے ہی جنگ کی حالت بدلی بھاگنے لگا، نہیں اب ختم ہو گیا، کچھ بتا دیا یہ لوگ منافق۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھو جو ثابت قدر ہے، لڑکے جان دے رہے ہیں، رسول مکرم جس راستے میں جان دیے ہم بھی اسی راستے میں جان دینا کامیابی سمجھتے، یہ ہے مومن۔ اب بتا چل گیا لوگوں کو منافق کون ہے مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ادْفَعُوا، جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ جہاد کی طرف آؤ، لڑنے کی طرف آؤ اللہ کے راستے میں، یا کم از کم اپنا شہر بچاؤ، اب ادفعوا، مومن کیا منافق کیا، رہنا تو اس شہر میں ہے نا، اپنے شہر کی حفاظت تو کرو، کم از کم اپنے شہر کی حفاظت کے لیے لڑو، اللہ کے راستے میں نہیں لڑنا چاہتے ہو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے آج جنگ کا دن ہوتا تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، تمہاری اتباع کرتے۔ جب ابن ابی 300 منافقین کو لے کے نکل گیا تو کچھ مسلمان جا کے سمجھانے لگے ایسا مت کر، لشکر جرار آ رہا ہے، ہم لوگ 1000 ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو 300 نکل گیا تو کیسا آ؟ تو یہ کہنے لگا آج جنگ نہیں ہوگی، اگر مجھے یقین ہوتا آج کے جنگ کا تو ضرور تمہارے ساتھ چل کے لڑتا۔ قرآن اس قول کو نقل کر رہا ہے، انہوں جب بلایا آؤ لڑو اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے آپ کو مومن بولتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یا اس لیے نہیں لڑتے اللہ کے لیے تو کم از کم اپنا شہر کے لیے لڑو، ہر کافر بھی اپنے شہر کے لیے لڑتا ہے، تم بھی لڑو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قالوا لو نعلم، وہ ان کا مقولہ نقل کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج جنگ ہوتی بلکہ ہم کو یقین ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اے میرے محبوب اس دن اور اس وقت وہ زیادہ کفر سے قریب تھے بنسبت ایمان کے، کفر سے قریب ہو گئے تھے وہ لوگ۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم کو جنگ کا یقین ہوتا تو ضرور چلتے، تو فرما رہا قرآن یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ ان کے منہ سے نکل رہا ہے ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ دل میں تو یہ ہے کہ چلو نجات پڑھو مرنے دو لوگ، بازار یہ کہہ رہے ہیں آج جنگ ہوتی یقین ہوتا ہے اس بات کا تو ہم ضرور چلتے ساتھ، ہم کو یقین ہے آج جنگ نہیں ہوئی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ قرآن کرتا ہے جو بول رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے، وہ تو آپ کو ایسی چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں۔ واللہ اعلم ما یکتمون، اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، اللہ جاننے والا ہے۔ الذین ایک دو آیتیں ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فتروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوسرے بھائیوں سے، اور خود گھر میں بیٹھے ہیں،
خود گھر میں بیٹھ کے بولے تم بچ جاؤ جلدی، وہ لوگ چلے گئے، تمہاری بات نہیں سنیں۔ مومن کب سنتا تم منافق کی بات؟ ایمان تو اس کا جذبہ اسلام میں سرشار ہے۔ صبح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود گھر میں بیٹھ کے لو اطاعونا، اگر ہماری اطاعت کرتے ہماری بات سنتے ماں قتلوا، نہ مارے جاتے، مرتے نہیں ہماری بات سنتے تو۔ ارشاد ہو رہا پروردگار عالم کا، میرے بھی اب تو بول دیجیے ان سے، آپ یہ ایسی بات بول رہے ہیں نا، قل فادرؤوا ان امسکوا الموت، اگر تو اپنی بات میں سچے ہیں اب تو تم گھر میں ہے نا، اپنے آپ کو موت سے بچا۔ تم جہاد میں جانے والوں کو یہ بول رہے ہیں کہ نہیں جاتے تو بچ جاتے، تم تو بچے ہوئے ہیں نا اپنے گھروں میں نہیں جا کے، اب اپنے آپ کو موت سے دور رکھو، اب بچاؤ موت سے۔ تم کو موت نہیں آئے گی کیا؟ اگر تم اپنے قول میں سچے ہیں تو ایسا کر کے دکھاؤ، کون بچ سکتا ہے مجھ سے؟ وہ گھر میں بھی رہیں گے تم کو موت یقیناً آئے گی۔ انشاءاللہ ایک آیت ہے آخر میں ولا تحزنوا شہداء سے متعلق، ان کو اس کو انشاءاللہ آئندہ اس کو تفصیل تھوڑی سی آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس کو مقبول فرما، جو کوتا ہے وہ اس کو معاف کرے۔ چونکہ درس میں مرشد کامل رسول مربی کو اپنے صحابہ کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا، خطاؤں کو درگزر کر کے عطا کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ خطا ہوگی بھی تو معاف کر دیا۔ گرفت کرنا تو دور کی بات ہے، پوچھی بھی مت، سزا دینا تو اور بڑی بات ہے، ان سے ناراض مت ہو جائے، یہ حکم تھا۔ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی عبادت اور زور تقویٰ میں لگتا ہے روزگار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ترشروئی سے پیش آتا، سخت سیدھے پیش آتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اتنی عبادت جو کر رہا ہے تیرے کوئی کام کی نہیں۔ بچوں میں تو اولیاء کی صفات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان سے قریب ہوتی ہے، بچوں سے قریب ہوتی ہے، رحمت الہی بچوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، ان سے تو ان صفات کی بنا پہ تو نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا، ان کو قریب کرتا، ان سے محبت کرتا، ان سے نفرت نہیں کرتا، وہ اچھا تھا تیرے لیے، تیری عبادت کچھ کام ہی ہے گی۔ کسی درویش میں اگر یہ صفات نہ ہو تو وہ درویش نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑی خوش خلقی سے پیش آنا اور ان کی خطاؤں کو، ان کی زیادتیوں کو معاف کرنا، سزا نہیں دینا، معاف کرتے رہنا۔ ایک مرشد کامل کے صفات میں اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی گئی، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے مجرم جب جرم کرتے تو پناہ کے لیے کسی عقلمند آدمی کے پاس نہیں جاتے، کسی درویش کے پاس جاتے، پناہ یہاں تو ملے گی۔ بڑے بڑے اولیاء پہ تہمت لگانے والے جب توبہ اور استغفار کر کے رجوع ہو گئے تو انہوں نے نہیں دھٹکا، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری دستگیری کرو، جب ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے تم نے ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم کو یہ حکم کے طرد نہیں کرنا، آؤ ہم تم کو سہارا دیں۔ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ تیری عبادت ریاضت وہیں رہ جائے گی اگر تیرے اندر یہ صفت نہ ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اور اپنے نفس کی کوئی تعریف کرے تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ انسان مرتا ہے اپنی تعریف سے، شہرت سے۔ شیطان اگر اس کو مبتلا مصیبت کرنا چاہتا ہے تو تعریف کر دیتا ہے، لوگوں سے کرا دیتا ہے، اب یہ تعریف کے چکر میں مصیبت میں پھنس جاتا ہے، دور ہی رہتا ہے، اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں حجاج اپنی فوج کو بھیجا، پولیس کو بھیجا کہ پکڑ کے لاؤ، گرفتار۔ تو وہ اپنے مکان سے نکل کے حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ حبیب اعجمی ان کے شاگرد ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ،
اور ان کی مجلس میں آ کے توبہ کیے تھے. حسن بصری کی مجلس میں آ کے حبیب اعجمی توبہ بھی کیے تھے اور ان کے شاگرد بھی ہیں. تو امام حسن بصری اس پولیس سے بچتے ہوئے ان کی خانقاہ میں پہنچ گئے اور ان کے کمرے میں بیٹھ گئے. پولیس تلاش کرتے ہوئے حبیب اعجمی کی خانقاہ میں پہنچ گئے. پوچھے ان سے کہ حسن ہے کیا؟ انہوں نے بولا ہے حسن. کہاں ہے؟ کمرے میں. اندر جا کے دیکھے تو کوئی نظر نہیں. پھر واپس آئے, پوچھے کہاں ہے حسن؟ کمرے میں. پھر تلاش کرے, کئی مرتبہ ہوگا اسے, آخری میں تنگ آ کے واپس چلے گئے. یہ ایسے بولتے رہتا ہے ایک گروش کمرے میں, کمرہ دیکھ رہے کچھ بھی نہیں. جب پولیس چلے گئی تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے سے باہر آئے, آ کے پوچھے حبیب اعجمی سے, حبیب تم نے میرا پتہ کیوں بتا دیا؟ اللہ نے تمہاری برکت سے مجھے ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھا, مگر یہ بتاؤ کہ میرا پتہ تم نے بتایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میری برکت سے تمہارا کو محفوظ نہیں رکھا, بلکہ میری صداقت کی برکت سے اللہ نے تمہاری حفاظت کی. میں سچ بولا کہ آپ اندر ہیں, اور اللہ نے اس کی برکت سے تم کو ان کی نظروں سے چھپا دیا, دیکھنے نہیں دیا. تو آدمی پر سچ بولنے کی برکات نمایاں ہوتی ہے اور فوائد بھی, خود بھی محفوظ رہتا ہے, دوسروں کو بھی حفاظت کرتا ہے سچائی کی برکت سے. حبیب اعجمی تو خود ان کی بارگاہ میں آ کے توبہ کیے تھے, ان کے شاگرد بھی تھے, لیکن اللہ نے ان کا بڑا مقام دیا. خود حسن بصری ایک مرتبہ خواہش کی پروردگار میں کسی تیرے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جب پہنچے وہاں تلاش کرتے کرتے کہیں ملا نہیں. پھر ایک مرتبہ ایسے ہے کہ میں بہت مدت سے میری خواہش ہے تیرے دوست سے طرح ملنے کی. بولے ہم تو بھیجے تھے اپنے دوست کے پاس, تم نہیں ملے تو آگے میں کیا کروں؟ آپ کب بھیجے تھے؟ میں کہاں گیا تھا؟ بولے وہ حبیب اعجمی جو گئے تھے نا وہی ہمارا دوست تھا. وہ قرآن کی تلاوت میں عجیبی انداز میں پڑھ لے تو آپ چھوڑ کے آگے تھے, دوست تو ہمارا وہی تھا. تو اللہ تعالیٰ صداقت کی برکت بھی عطا کرتا ہے اور سچ بولنے کا حکم بھی ہے, اور سچ بولنے والے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں. جب آدمی سچ کے خلاف بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کی منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے اس کے پاس کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. انسان کو نظر نہیں آتا, وہ بدبو نظر نہیں آتی انسان مانوی طور پر ہے. اس لیے ہمیشہ سچ کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے, اور ایسے سچ بھی نہیں بولنا چاہیے جس سے فتنہ ہوتا ہے. بس وہ جھوٹ بولنا بھی عبادت ہے, حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کبھی کبھی عبادت بڑے بڑے اولیاء اکرام نے اس کو اختیار کیا. اگر آپ تو سے پوچھا آپ بہت متقی پرہیزگار ہیں, اللہ والے ہیں, آپ تہجد گزار ہیں, نہیں میں نہیں ہوں. اظہار انکساری عاجزی میں بولتے میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ تم بول رہے ہیں, حالانکہ تہجد گزار ہے صبح, واقعی خلاف ہے نا ایسا بولنا, میں نہیں ہوں بولنا. تہجد گزار تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں ہوں ایسا بولنا تو آپ کے خلاف ہے. لیکن کبھی کبھی اپنی عبادت کو چھپانا, لوگوں کے سامنے ریاکاری ظاہر نہیں کرنا بھی بس اوقات مفید ہوتا ہے. تو عموماً کیا ہے, عام طور پر جھوٹ سے بچنا چاہیے. یوں عاجزی انکساری کے طور پر اپنے آپ کو چھپانا, یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. آپ متقی پرہیزگار ہیں, نہیں میں ایسا نہیں. آپ اللہ کے ولی ہیں, میں نہیں. ایسا بولنا اپنے آپ کو چھپانا ہے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا الفاتحة. اللهم